نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ نے کیا کہنا ہے؟ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام سے اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں، اور میں مولانا حسن رضا خان صاحب کا کلام شروع کرنے لگا تھا، اور میں اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کرتا ہوں، اس کے بعد کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر چین آ جاتا بے لقائے یار کو چین آ جاتا تو بار بار آتے نیوں بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار آتے نیوں جبریل بارک اللہ بارک اللہ۔ محترم ثنا خان حکیم حافظ محمد صفدر قادری، کلام اعلی حضرت اور متصل بات استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا فاضل بریلی کا مشہور زمانہ زبان زد عام نعتیہ کلام آپ کی وقفے سماعت کر رہے تھے۔ دوران حاضری عالم اسلام کی انتہائی ہر دل عزیز علمی، روحانی، ادبی و مذہبی شخصیت، عاشق رسول، مرد مقبول، استاد العلماء، سلطان الواعظین، یادگار اسلاف کہ جن کی زندگی کا مشن اٹھنا بیٹھنا، جلوت اور خلوت، سونا جاگنا، جینا اور مرنا اپنے نبی کے لیے ہے۔
کروڑوں دلوں میں راج کرنے والی شخصیت کہ آپ کے خطابات سن سن کے جو میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے وہ پیغام دے رہا ہوں کہ یہی ہے علم کہ علم و ادب حضور سے ہے. یہی ہے علم. آپ کی ضیافت طبع کے لیے یہ 6 مصرے اور پھر حضور والا کو صدا دیتا ہوں. یہی ہے علم کہ علم و ادب حضور سے ہے. میرے خاموش سامعین کبھی کبھار سبحان اللہ کہا کریں. یہی ہے علم کہ علم و ادب حضور سے ہے. میرے قلم میں تحرک کا ڈھب حضور سے ہے. یہی ہے علم کہ علم و ادب حضور سے ہے. میرے قلم میں تحرک کا ڈھب حضور سے ہے. توجہ. حضور نسل کی پاکیزگی کے ضامن ہیں. حضور نسل کی پاکیزگی کے ضامن ہیں. حضور میں حضور والا کی رہوار سخن کو ایڑ لگانے کی کوشش سے پہم اور سیے ناکام کر رہا ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ سنتا کون ہے, سمجھتا کون ہے, بولتا کون ہے. نہیں جانتا اگلا مصرع کس کے سر سے گزر جائے گا, کس کے صحنے دل پہ اتر جائے گا. حضور نسل کی پاکیزگی کے ضامن ہیں. حسب نسب سے ہے لیکن نسب حضور سے ہے. حسب نسب سے ہے. اس بے جان میں تھوڑی سی جان اور ڈالو میری جان. اللہ آپ کا بھلا کرے. میں آخری شعر پڑھتا ہوں. کہہ رہا ہوں نماز, روزہ, حج و زکات, عدل و جہاد, اشاکان مصطفیٰ کا جم غفیر اور غلامان رسول کا موہ کثیر میری نگاہوں کا مرکز و محور ہے. ادب نواز, سخن فہم, علم دوست سر اٹھائیں, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں. میں پوری قوت, پوری طاقت, پوری وارفتگی, پوری توانائی, پوری جذب, پورے تسلسل کے ساتھ آخری مصرع پڑھتا ہوں. دیکھنا یہ ہے کہ سنتا کون ہے, سمجھتا کون ہے, بولتا کون ہے. یہی ہے علم کہ علم و ادب حضور سے ہے. میرے قلم میں تحرک کا ڈھب حضور سے ہے. حضور نسل کی پاکیزگی کے ضامن ہے. حسب نسب سے ہے لیکن نسب حضور سے ہے. نماز, روزہ, حج و زکات, عدل و جہاد یہ سب ہے دین تو سن لو کہ سب حضور سے. یہ سب ہے دین تو سن لو کہ سب حضور سے ہے. وقت کی تنابیں کھچی ہیں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ بلا تاخیر بلکہ اب کافی تاخیر ہو گئی ہے. قبلہ کی جلوہ گری ہوئی ہے. میں التماس گزار ہوں عالم اسلام کی انتہائی ہر دل عزیز شخصیت استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا خادم حسین صاحب رضوی تاجدار فصاحت چلے آئیے, شہریار بلاغت چلے آئیے, لے کے باغ مدینہ کے گل کی مہک نوبہار خطابت چلے آئیے. آج لوگ ختم نبوت کے مسئلے کو بچوں کا کھیل سمجھ رہے ہیں. حکمران اس پر توجہ ہی کوئی نہیں. جہاں ختم نبوت کا انکار ہو وہاں عبادت خانہ نہیں ہوتا. عبادت خانہ تو وہ ہوتا ہے جہاں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں. تبدیلی ہے نامنظور, تبدیلی ہے نامنظور, تبدیلی ہے نامنظور, تبدیلی ہے نامنظور. یہ قانون صحابہ کے دور میں بھی نافذ تھا, دور میں بھی نافذ تھا. یہ قانون صحابہ کے دور میں بھی نافذ تھا. اس کا جو انکار کرے, اس کا جو انکار کرے اس کے دل میں ہے فتور. ان فائفسی میں تبدیلی ہے نامنظور, تو ان فائفسی میں تبدیلی ہے نامنظور. اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں, اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں, یہ ہمارا ہے منشور.
اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات ذی وقار سامعین محترم علماء کرام مشائخ اعظام قراء حضرات نعت خوانان حضرات نقیب محفل منتظمین جلسہ محفل قرب و جوار سے دور دراز سے نزدیک سے حاضر ہونے والے عشاقان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا. میں بس ایک دو باتیں، چونکہ محفل بڑے بڑے علماء مشائخ
नात खान मौजूद हैं। जो आदमी दीन का पहरा देता है या रसूलुल्लाह की नामूस का पहरा देता है, मेरे आका उसको कई दुआएं देते हैं। मेरा इल्म तो कोई नहीं, लेकिन 40-45 साल हो गए मैं पढ़ांदा ही पिया, और काम कोई नहीं किया। कुरान हदीस ही पढ़ाया तो पढ़िया। मैंने जो मुताला किया उसके अंदर तकरीबन 80% दुआएं हुजूर ने उन सहाबा को दी जिन्होंने हुजूर की इज्जत पर पहरा दिया। अगर कोई मुझे गलत साबित करेगा तो मैं मान जाऊंगा। मैं ये तो नहीं कहता कि ये बात हतमी है। मुझे अगर कोई कहेगा नहीं जी कम है या ज्यादा है तो मैं मान जाऊंगा। मैदान ओहद में जब हर तरफ से काफरों ने रसूलुल्लाह पर तीरों की बुछाड़ कर दी, अल्लाह भी कानून बदल देता है हुजूर की नामूस पर, और हुजूर भी कानून बदल देते हैं। हाँ जी, 70 सहाबा शहीद होए, मशहूर यही है, लेकिन 71 होए मैदान ओहद च। एक सहाबी वो वन जिन्हां दा हुजूर ने जनाजा नहीं पढ़िया, इस वास्ते उनका नाम भी मशहूर नहीं है। और हजरत अमीर हमजा का 70 बार हुजूर ने पढ़ा है। उनके हुजूर ने फरमाया इनका जिस्म रहने दो, बाकी सहाबा के हुजूर सहाबा उठाते रहे, लेकिन उनका हुजूर ने फरमाया इधर रहने दो। शम्मास बिन उस्मान का हुजूर ने जनाजा ही नहीं पढ़ा। जब उनका सामने आया तो हुजूर ने फरमाया इनको दफन कर दो। आप जरा देखें बात क्या है। जब हजारों तीर चले ना हुजूर की तरफ, तो शम्मास, ये क़यामत तक ऐसी मशीन भी इजाद नहीं होगी। ऐसे घूम कर उन्होंने हुजूर का ऐसे पहरा दिया कि एक तीर भी हुजूर की तरफ नहीं आने दिया। आज तो बहुत सारे लोगों ने अपनी पगड़ियां बचाई हुजूर की इज्जत पर पहरा देने के बजाय। भाई मौली खादिम बच जाए क्योंकि ये उस्तादुल उलमा जो हुआ, पीर साहब बच जाए क्योंकि ये पीर जो हुआ। अवाम तो वैसे भी ये तो हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। होवे मुल्क पाकिस्तान ते मसीता तो स्पीकर उतर जान, सैनमे दे बोर्ड ते ना उतरे, ते मस्जिदां दे स्पीकर इतना फसाद मचाया कि अल्लाह अकबर के लिए आवाज भी बंद कर दी गई। सैनमिया दे मालिक बड़े डाटे सन, उन्हें अपने बोर्ड नहीं उतरन देते। अद्धे अद्धे मुसलमान कुड़ियां दे जिसम टंगे हुए, भाई आओ फिल्म देखो, मुसलमान कुड़ियां देखो। उन्होंने दे मालिक ते बड़े तकड़े सन, मस्जिद की कमेटियां और मौलाना कमजोर हो गए। मस्जिद का सदर सिर्फ मौलवी पर रौब डालने के लिए मस्जिद का सदर बना। जब मस्जिद के ऊपर औखा वेड़ा आया तो उन्हें कहा जनाब ला के ले जाओ, अब हालात का तकाजा यही है। और मौलाना जिन्होंने सारी जिंदगी इज्जत पाई मस्जिद के नाम पर, जब मस्जिद से औखा वेड़ा आया उन्हें कहा जनाब वो मस्जिद के स्पीकर ला के ले जाओ। चाहिए तो ऐसी आग लगी इस दरख्त को और जलने लगे सब पात। अरे उड़ो उड़ो पंछियों जब पंख तुम्हारे साथ। दरख्त ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ गई, थल्लों उत्ते जा रही। एक बंदा करीब तो गुजरिया, उन्हें वेख्या कि परिंदे बड़े मस्त होके बैठे, उन्होंने महसूस ही नहीं हो रहा थल्लों अग आ रही। वो कहने लगा अरे उड़ो उड़ो पंछियों जब पंख तुम्हारे साथ। और तुसी तो उड़ो चले हो, दरख्त नाल ते पर नहीं लगे, तुसी जल क्यों रहे हो? अगो परिंदे जवाब की दिता, उन्हें कहा मेवा खादा इस दरख्त दा और नाश किए सब पात, अब तो हमारा धर्म यही जल जाना इसके साथ। सारे बोलो या रसूलल्लाह, नहीं आता तुम सारे बोलो लब्बैक। तुसी बोलो भाई, तुसी मेहमान आए बैठे हो, सारे बोलो। लब्बैक जोर लाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो,
تو جو جڑا آدمی رسول اللہ واسطے ہاتھ نہیں چک سکتا تے منہ نہیں گگڑیاں پائیاں نہیں بول سکتا انہیں حضور دے سامنے کھڑ کے تیر کھانے سے شماس بن عثمان کی طرح یہاں تیر کھانے تھے شرم والیاں اور بڑیاں گلاں گھروں جا کے کیبل لا دو حضور دا نام آوے تے اے نہیں آج لے ان کی پناہ ہاں شرم والیاں اور بڑیاں گلاں جب حضور دی گل آوے تے لوگ کہے جھلا ہے این جو حضور دا نام لینا ہے تسی سنجیدہ کتوں پہ صحابہ نو لوگ جھلا کہہ دیتا صحابہ کوئی وٹے مار دے گلیاں کھڑ کے انہیں ویکھیا تو حضور دا پیشاب مبارک پی جاندے انہیں کہے تو تسی جھلے ہو حضور دی تھوک مبارک لین واسطے دوڑ پہ دیں سمندرہ میں گھوڑے سٹ دیں بڑی مہربانی جڑا بندہ سنجیدہ بیٹھیا یا کسی دا چمچا بیٹھیا میری وہ دنہ گفتگو ہی کوئی نہیں میری گفتگو محمد عربی دے غلامہ ناڑے ہاں جی سارے اچھا بولو لبیک یا رسول اللہ توجہ بندہ دو باری عربی قانون ہے دو باری بندہ لبیک کہے نا تے دا معنی ہے کہ حضور میں قیامت تک حاضر ہوں جے تین باری کہے تو حضور میں جنت جو ہی حاضر ہوں جناب اسی اس واسطے تین باری نعرہ لاندے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ ہاں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک پاکستان کا مطلب کیا یا رسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ ذاتی وجہ لاؤ جڑی 1947 نہ جا ملے یہ آج کہتے ہیں پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے اور کہتے ہو قائد اعظم لبرل تھا اس سے بڑی قائد اعظم کو گال کیا ہے اگر لبرل ہوتا تو علم الدین کا مقدمہ لڑنے کے لیے نہ آتا گل سمجھ آئی ویسے اقبال نو تے ویسے کٹ چھڈیا اقبال تے میں شعر پڑھنا اقبال تو میں حافظ جدوں دا بنیا انہاں نے اقبال نہ بھی دشمنی پا لی وہ کہندے نے اقبال مولوی خادم دا ہاں جی یکم مئی دی چھٹی مزدوراں دی ہوے جی تے اقبال کیڑا جرم کیتا 9 نومبر دی چھٹی انہاں مکا چھڈی وہ کہندے مولوی خادم جو پڑھدا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میں کہا اقبال و مولوی کہندے درود شریف پڑھن نال نماز وچ خلل آ جاندا لوگ جتی چوک کے نس پاؤندے تو دس خلل آندا کہندا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب توجہ اے بڑے بڑے علماء تے مشائخ بیٹھے میں کلام اقبال دا حافظ ہاں جی میں قرآن دا حافظ ہوں ہاں جی پکا حافظ ہوں میں 9 نومبر نو اقبال دی قبر تے بھی اسی پورا جلوس لے کے گئے اور کہندے یہاں کیوں بیٹھے ہو میں کہا تواڈے پیو دا اسی اقبال نو ملن آیا ساڈا اقبال ہے اسی ملن آیا تسی اقبال دے کی لگدے ہو اقبال دا تو میں لگدا جے تسی لگدے ہوندے تو روزانہ ٹی ویاں تے لوح بھی تو قلم بھی تو پڑھ دے تسی تے اقبال نو نصاب وچوں کٹ چھڈیا تاکہ شاہین بچے جڑے نے کون جو چھڈو جی پر اقبال یہ گل کردا میں گل نہیں کرتا اقبال یہ گل کرتا ہے ٹرمپ اے مودی اے جتنے خنازیرن دین دے دشمن اقبال کہندا تسی کی کہندے ہو سدا پرمنج تسی ظلم کرنا ہے سدا شام وچ تسی بم سٹنے سدا عراق وچ تسی مسلماناں دے خون نال ہولی کھیلنی سدا افغانستان وچ کنٹینر وچ بند کر کے تسی اگاں نال تھلو جلا کے تے مسلماناں نو بھننا ہے مقبوضہ کشمیر وچ تسی ہمیشہ ظلم کرنا ہے فلسطین وچ ہمیشہ ظلم ہونا ہے اقبال کہندا نہیں 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 نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا اسلام سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا لبیک سارے بولو ہاں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ਇਹ ਨਾਰਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਮੋਰੀ ਖਾਦੇ ਮਾਰਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਆਵੇ ਤਕਰੀਰ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਪੜਨ ਲਗਾ, ਜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ SHO ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਉਹ ਪੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਕਮੀਨਾ ਮੈਂ ਆਲਿਮਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਥਾਣਾ ਚਲਾ। ਥਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਲੀ ਖਾਦਮ ਆ ਰਹਾ, ਵਾਲੀ ਖਾਦਮ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਮੌਲੀ ਖਾਦਮ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਮੌਲੀ ਖਾਦਮ ਸਿਰਫ ਨਾ ਖੂਨੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਐ ਕਸੇਰਾ ਨਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਐ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜੁਰਮ केवे जुर्मम हमी कि आशिक रूए तू गश्ता है। हाँ जी लब्बैक पाकिस्तान का लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। अल्लाह होवे जिन्हों हुजूर वेख के आए। हुजूर फरमांदे मैं वेख के आया मेराज वाली रात। ते कहते हैं अल्लाह ते भगवान एक ही होंदा, ते फिर मौलवी चुप रहे, फिर उस तो पहले मौत क्यों ना आ जाए? फिर हुजूर की आमद का मकसद बताओ क्या है? हाँ जी जी होली जाके तुम पक पक यही करनी सी, तो फिर पहले कायदे आजम को जाके पूछना सी कि लखम बंदे क्यों मरवाए पाकिस्तान बना लो जी। हिंदुआ नाल जफे तुसी पाने सन 70,000 मुसलमाना दियां कुड़ियां। मेरे को 4-5 किताबां मौजूद हैं। हुण एक बाबा मरिया गुलाम अहमद भट्टी, 104 साल उहदी उम्र हुई। उन्हें किताब लिखी दरे यार से लेकर दरे यार तक। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ। ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 68,000 ਕੁੜੀਆਂ। ਮੇਜਰ ਅਮੀਰ ਅਫਜ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 70,000 ਕੁੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਨ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਾ, ਹੁਣੇ ਕੋਈ महमूद गजनी तो चले होना, हुणे कोई तारिक बिन ज़ियाद कश्तियां जला के आ रहे होना, हुणे कोई सलाहुद्दीन हज उमरे छोड़ के ते आ रहे होना, हुणे कोई नूरुद्दीन जंगी आ रहे होना। लेकिन उन्होंने की पता इत्थे ते रंगीलियां दियां गल्लां होणियां। महमूद गजनवी दे तज़किरे किताबां विचों कढ दित्ते। हाँ जी कित्थों सी लिया? तुसां की समझदे हो दीन दा वारिस कोई नहीं? असीं मौजूद हां। मैनू जदों गिरफ्तार कीता, मैनू थणदार कहंदा आप नबी का ठेकेदार है, तू हर वेले नबी दी इज्जत दी गल्लां करना। मैं आख्या चले आओ ठेकेदार ते नहीं चौकीदार आ। अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। तवज्जो मैं आख्या चौकीदार आ। मैं आख्या तू मेरी चिट्टी दाढ़ी नहीं वेखी, तू मेरा आलिम होना नहीं वेख्या, तू मेरा हाफिज होना नहीं वेख्या, तू मेरी माजूरी नहीं वेखी। मैं कहा तू किसी की तनख्वाह लैंदा ना? कहता हाँ। तो मैं कहा मैं भी तो किसी की तनख्वाह लैंदा ना। मैं उन्होंने गल की, मैं कहा तेनू तनख्वाह गिन के मिलती, लेकिन जेड़े मालिक मैनू दे देन ना, आता है फकीरों पे उन्हें कुछ प्यार ही ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मेरे मंगते का भला हो। और जब वो भीख देने को सरे कुएं का दाया आए तो लब पे दुआ थी मेरे मंगते का भला हो। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ठंडा ठार हो गया, फिर नहीं बोले। मैं क्या जल्ला होया, मेरा नाम खादिम हुसैन रिजवी, मेरा नाम खादिम हुसैन। मैनू मेरे घर जा बड़े कोई 40-50 बंदे कहने आपका नाम खादिम हुसैन रिजवी। मैं पकड़ी बन के बह गया। रात 2 बजे सर मैं कुंडी खोल दो, कहने पुलिस आई, मैं कुंडी खोल दो। उत्ते इंज बड़े जिस तरह जनाब कोई बहुत बड़ा डाकू होंदा। मैंने कहते खादिम हुसैन कौन है? मैं कहा मेरा नाम खादिम हुसैन रिजवी। कहने उठ। मैं कहा यार उठ ते सकदा नहीं, चारपाई ते बैठा सी। उन्हें समझा ये झूठ मार रहा। उन्हें कहा पुलिस वाले ने कहा नप्पो इनू। उन्हें मैंने एक इधरों नप्पिया, दूसरी मंजिल तो घसीट के लिया ते मैं नाल हसी जावां। वो कहने लगा हसदा क्यों है? मैं कहा जिन्होंने तू खुश करने वास्ते मैंने घसीट रहा ना, वो तेनू वेख नहीं रहे, लेकिन जिन्होंने वास्ते मैं घसीटिया जा रहा हूं मैनू वेख रहे। अल्लाह या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या
رسول اللہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. اقبال اتھے بولیا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. اقبال کہندا حضور آئے تے عقل بھی جوان ہو گئی. وہی جوانی دی مثال تے تسی اپنی زندگی چ ویکھی. بش پوری دنیا نو لتاڑ کے جدو عراق پہنچیا نا انہیں کہا میں نو منو ہے میں سپر پاور ہاں. ایک صحافی نے 3 جتیاں وہ منہ تے ماریاں. سپر پاور دا صدر وہ منہ تے 3 جتیاں پئیاں. میں اقبال کو پوچھا میں کہا اقبال اور مصر دے فرعون نے 2 طاقتاں وکھائیاں لوگا خدا من لیا. اس دور دا فرعون پوری امت مسلمہ نو لتاڑ کے جدو عراق پہنچیا وہ منہ تے جتی کیوں پئی؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. میں کہا اقبال اور داسا مشرف ہے جے صرف کوٹ دی طرف چلیا دل نب کے بہ گیا. پرویز مشرف ہے جے ان کہا بھائی کوٹ دی طرف جا بھائی تو جرم کیتے دل نب کے بہ گیا. میں کہا ممتاز قادری پھندے دی طرف چل دیں دل کیوں نہیں نپیا؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. میں کہا اینج مکے لہرا کے 8 سال قوم نو کہندا سی میں اینج کر دیاں گا. اجے تو دے تے لگی کوئی نہیں دفعہ صرف کوٹ دی طرف چلیا تے دل نپ کے بیٹھا. ممتاز 5 فٹ اگے کیوں چلیا؟ پھندا ویکھ کے ہسیا کیوں؟ میں کہا اقبال تے مشرف دل پکڑ کے بہ گیا. ممتاز پھندے نو ویکھ کے ہسیا کیوں؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. اے رحمت ڈیوس 2 بندے لاہور مارے تے روزانہ دا بلڈ پریشر ہائی ہو جاندا سی. اخبار وچ لکھیا سی بھئی اودی کونسلیٹ تے زنانی آندی سن امریکی پھر اودے نال نچدیاں سن اودہ بلڈ پریشر تھلے ہوندا سی. میں کہا جی رحمت ڈیوس 2 دن جیل وچ رہیا بلڈ پریشر ہائی ہویا. ممتاز قادری دا 6 سال وچ ہائی کیوں نہیں ہویا؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. 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 ہر ویلے حضور دی عزت دی گل کرنی. ہر ویلے جتھے بیٹھنا ہے لبیک کا نعرہ لانا ہے. اسی اور کچھ بھی نہیں کرنا. 2018 میں حضور دے دین دا بدلہ لینا ہے. ہاں اور کچھ بھی اسی نہیں کرنا. بڑے مسکین جہ لوگ ہیں لیکن یہ ضرور دسنا ہے ممتاز قادری تساں کیوں پھٹے لایا؟ علم الدین تے انگریزاں پھٹے لایا تسی ممتاز پھٹے کیوں لائے؟ ہاں بس اے نہ کوئی پوچھنا ہے. ایک سوال ہے ساڈا قیامت تک کے سوال ہے. میں اقبال دی قبر تے گیا نا 9 نومبر اتنا ہی سی جتنا اے بچے بیٹھے تھے اتنا ہی قبر سی. میں اقبال کو سوال کیتا. میں آکھا دسا اقبال اور تو علم الدین نہ کھڑا ہو کے ہیرو بنیا اسی ممتاز نہ کھڑے ہو کے دہشت گرد کیوں بڑے؟ کیوں جی یہ سوال ہے ساڈا قیامت تک سوال ہے. یہ جواب چاہیے. میں اقبال کو سوال کیتا جے شریعت دی پابندی نہ ہوندی نا اقبال قبر جو باہر آ جانا سی. لیکن قیامت تک پابندی اقبال آیا نہیں. میں انجز اقبال کو سوال کیتا. میں آکھا 1929 14 جولائی قائد اعظم محمد علی جناح مقدمہ لڑن آئے. بلایا اقبال نے علم الدین دا مقدمہ. جدو سویرے قائد اعظم اگے اگے تے اقبال فائل چک کے پیچھے پیچھے ٹریا نا ادھا پاکستان اس دن بن گیا سی. نالے یہودی ڈگ پے نالے عیسائی ڈگ پے نالے سکھ تے ہندو. اسی تے کہندے سی یہ بڑے بڑے لوگ ہیں. یہ غازی علم الدین دا مقدمہ لڑن آئے. آج بھی وہ کمرہ موجود ہے جس قائد اعظم آ کے ٹھہریا. پھر جدو جج دے سامنے پیش ہویا
جج آئیں بائیں شائیں کی تھی. رائے محمد کمال نے لکھا اپنی کتاب وچ, کہنے لگا قائد اعظم سدھے ہو گئے. انہاں کہا ججا آئیں بائیں شائیں نہ کر, تینوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نو حضور نال پیار کتنا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک کہ یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول. او بھائی انتظامیہ والے کہتے ہیں 20 منٹ تے ہو گئے, دسو اور 5 منٹ کر دیں. جی ضرور. بس ٹھیک 5 منٹ میں اور بس. میں باقی نو ہی تو حصہ دینا ہے نا. گل بندہ ایک ہی کرے, اگلے دا دھوں تو نکلے. میں کہا 1.5 گھنٹے دی تقریر ہوئے تے حضرت بندے مخنث یا نہ مذکر سے. میں ہمیشہ گل ایک نہیں کروں تو جلوس تو جائے. حضور دے غلام نے گل کی, اے تو چبل پڑھنا ہویا. حضور دی عزت تے گل کرن لگے, اپنی جنے جان بچا کے عزت رسول تے گل کی تے جھوٹ مارنا. ہاں جی میدان احد جڑا گمنام تیر آ رہے سی نا, حضرت قتادہ فرمانے وہ کوئی گھنٹے دا نہیں سیکنڈ دا وقت سی. فرمایا کسے صحابی نے نہیں ویکھیا حضور وال گمنام تیر آ رہا. فرمایا میں ہاتھ چکدا تے ممکن ہے تیر حضور وال چلا جاندا, میں منہ اگے کر دتا. ہاں جی اس تو بڑا منہ تو بڑی گل تے کوئی نہیں نہ ہوندی. ہاں جی جتنا بھی کوئی لڑائی کرے بندہ منہ ضرور چھپاندا. میں کہا اقبال دس ہوئے کی بنیا, کہندا تینوں پتہ نہیں اے رسول اللہ دے غلام طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو. ہاں جی قوم موسیٰ تک گھروں نہ نکلی, محمد عربی دے غلامہ منہ اگے کر دیتے. آنکھ نکل گئی حضرت قتادہ دی. اے گلاں کرنی ہے تقریر کرنی تو بڑی آسان ہے, کہ حضور دی خاطر جڑا بندہ ایک ہتھکڑی نہ لوا سکیا ساری زندگی, ایک پرچہ نہ کٹا سکیا. ہاں جی انہیں کیڑی محبت رسول کی تھی اس واسطے کہ مولوی خادم کو پوچھنا ہو, ورنہ چلے ہو مسیطہ دے سپیکر اتر جانے سن تے مولوی پیر جے تکڑے ہوندے تھے. تھانہ میں چل رہا, کچہریوں میں چل رہی, ملکوں میں چل رہا, سودوں میں چل رہا. روزانہ 500 ارب دی کرپشن ہوندی پاکستان ہے. میں اخباری گلاں کر رہا, میرے گھر کیبل نہیں لگی ہوئی. جی میں کیبل لائی ہوندی تے جی تقریر کوئی نہیں سی ہونی. ہاں ایتھے تقریراں کر کے راتی فلماں جا کے ویکھن والا تقریر نہیں کر سکتا. ہاں جی مسلمان عورتوں دے جسم ویکھن والا بندہ حق گل نہیں کر سکتا. ہاں فلما ڈرامے ویکھن والا بندہ یہی تو گل ہوئی جڑی جناب اج مسلمان پوری دنیا تو برما وچ قیامت گزر گئی. بچیاں دے سر کتے دی طرح رسیاں پا کے گلے, ایڈی ایڈیاں بچیاں, انہاں کے ٹافیاں سٹ کے تے پھر وہ بت مت چھک دین, پھر انہاں نو گرا کے انہاں دے اوتے کدنے, پھر وہ جدوں مر جان پھر کداں نو بلاندے نے انہاں دا گوشت کھاؤ. ایک باری تو آواز دیتی ہونی نا انہاں ایٹم بم والے بھرا کدھر گئے. انہاں نو کی بچی ہو تانوں پتہ ہے, ایٹم بم والے تو اپنے ملک دے سپیکر نہ بچا سکے. تہاڈی مدد کنے آنی سی. ہر بندہ دین کے خلاف باتیں کرتا ہے کیبلوں پر. میں کہ سانو بلاؤ تو دسیے دین کنوں کہندے جوڑا یہ اردو نصارہ دا ایجنٹ ہے بہ کے بکواس کیبلاں تے کر دین. میں کہ سانو بھی بلاؤ نا تو دسیے دین کنوں کہندے جنہاں نو مولانا کلو واللہ پڑھنی حضرت جی نام کلو واللہ نہیں آندی. وزیر داخلہ ولم یلد اس کو کلو واللہ پڑھنی نہیں آئی. تو باقی اسلام کا تو اللہ حافظ ہے. دین اور رسول اللہ کی قدر پوچھنی ہے تو داتا علی اجمیری سے پوچھ, اعلی حضرت بریلوی سے پوچھ, پیر میر علی شاہ سے پوچھ, مجدد الفسانی سے پوچھ. ہاں جی سارے بولو لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک رسول اللہ, لبیک لبیک. جو جی میں ایک حدیث پاک پڑھن لگا, جی کسی نو آندھی نا جڑے سانو روک دین تے وہ آ جائے تو میں وہ جوتیاں پالش کروں. بندے نو آبے کھولو واللہ محمد. میں جتنے منڈے دے نکاح پڑھائے ہوڑ منڈے مینوں صحیح ایس جمعے نو میں پڑھایا مسجد تے ان منڈے نو پتہ سی استاد چنڈ مار دینی. وہ پورا کلمہ یاد کر کے آیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کئی محمد رسول اللہ, کئی محمد رسول اللہ. جس قوم کے بچوں کو پہلا کلمہ بھی سیدھا نہ آتا وہ کیبلوں پر بیٹھ کر تبصرے کرتے. تسی اس اتر دیتے ہیں اسلام نو. 70 زخم لگے ہوئے سن حضرت جی میدان احد صحابہ نو, سر پھٹے ہوئے تھے, بازو شل ہوئے سن. حضور نے فرمایا سویرے پھر چلیے. اجے پٹی بھی نہیں سی کی تھی, کسی صحابی نے بھی نہیں کیا. حضور زخمہ تے پٹی تو بنن دو. انہوں نے کہا چلیے جناب چلیے. پھر کی کرو, گھر بیٹھ کے دین نہیں بچتا.
ہاں آج مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ خالد بن ولید دوبارہ تلوار لے کے آوے. خالد بن ولید اپنی ڈیوٹی دے گئے, ہن تیری میری ڈیوٹی. ہن خالد بن ولید قبر چ اٹھ کے 9 تلوارا پھر نہیں توڑنی ہے. ہاں جی لکھاں لشکر جا کے تے انج نہیں. میں جدو ملک شام حاضر ہویا نا, اے حادثہ تو میرے نال بعد وچ ہویا. میں 2 سنتاں تے 3 بتر خالد بن ولید دے مزار نال موڈا لا کے پڑھیاں. بعد وچ میں کیا جناب ایڈے بڑے دلیر ہو. خالد آدم علیہ السلام تو قیامت تک خالد بن ولید نو اللہ نے وہ پاور دیتی کہ آپ دا اٹھیا ہوا قدم دفاع واسطے بھی واپس نہیں آیا. ہاں جی دفاع واسطے بھی نہیں آیا. خالد قدم چک لیا پھر چک لیا, باویں لاکھ بندہ بھی اگے کھڑیا, فرمایا میرا نام خالد آؤ. میں آخیا جناب ایڈے دلیر ہو تسی, تے سخیاں دے مال وچ کمینیاں دا حصہ ہوندا, سانو بھی کوئی دلیری دیو. اے میں جڑی دلیری والی گلاں کرنا, میں خالد بن ولید کو منگ کے لے آیا. میں بھی نہیں منگ کے لے آیا. جدو میں دعا منگی اس تو بعد میں پھر ڈر کدے نہیں لگی. ورنہ اس حالت بندہ جیل تھوڑا جانا. میں جیل اس حالت بھی ہتکڑیاں میں اندر بھی لائی رکھی. پیچھے انہوں نے آرڈر سی بھائی مولوی نو اتنا تنگ کرو کہ اندر توبہ کرے. میں کہ بچے لگ دو ہے بھی تھوڑا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک رسول اللہ لبیک لبیک. توجہ جاندے جاندے بندہ انجی بھی تو مر جاندا. غازی علم الدین دی ماں 1929 ملن گئی نے تو رو پئی. انہاں کہا ماں تو ایویں جھلی ہے رو پئی ہے. بہت سارے ماواں دے پتر جمدے مر گئے ہونے, کوئی تپ چڑھے مر گئے ہونے, کوئی سپ لڑے مر گئے ہونے, کوئی ڈب کے مر گئے ہونے. آپ نے فرمایا تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا پتر حضور دی عزت تے جان دے رہے. انہیں کہا ماں تو اے ہی تین دکھ ہے نا تو میری برات نہیں ویکھی. ماں کہنے لگی ہاں. فرمایا جیڑی میری برات اٹھنی ہو تو اٹھنی کس کے دن. او تے علم الدین دی اٹھی 6 لاکھ یا پھر ممتاز دی اٹھی 60 لاکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. کیوں جی اے عبدالستار عیدی مریا 5000 بندہ جنازے چ نہیں آیا. اس ویلے اوباما زندہ سی, کہندا دنیا کا مسیحا چلا گیا. اے مودی گاں دا موتر پین والا ہندو اے بھی کہنے لگا جناب بہت بڑا محسن انسانیت چلا گیا. 8 دن ٹی وی روندا رہا تاکہ ممتاز قادری دا جادو تھوڑیا جائے, دنیا جنازے چلی جائے. میں آخیا جلیا اسپرو دی گولی دینا وڈا جنازہ نہیں ہوندا, محمد عربی نال وفا کرن نال وڈا جنازہ ہوندا. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. کیوں جی ٹی وی بند, ممتاز دی خبر کوئی نہیں آن دیتی. سارے مسلمانوں دی عورتوں دے جسم دے کھاندے ہے جناب. آزاد میڈیا ممتاز قادری دی خبر نہیں آن دیتی. میں کہا ممتاز 60 لاکھ تیرے جنازے بندہ کون لے آیا؟ ممتاز کہنے لگا اسلام اپنی پاور نہ لے آیا, اور کون لے آیا؟ اسلام دی پاور ہی بہت ڈاٹی. ہاں جی ایک کانسٹیبل بھی ہوئے نا تو وہ جنازے میں 60 لاکھ بندہ لے آندا ہے. ہاں جی جنازے 60 لاکھ بندہ لے آندا. ممتاز نو گلا نہیں رہا. کیوں جی کہ میں پھندے لگیا تو جناب 60 لاکھ ہونے پھر قیامت تک ادھر ریکارڈ پیسے 1.5 کروڑ بندہ سی. ہاں جی 13 کلومیٹر دے صف ایویں بن جاندی. 13 کلومیٹر تک صف بن جاوے تے او دے بندے کوئی نہیں کھڑوندے. وہ اینج لگ رہے سی لیاقت باغ تے اینج سی جی ایویں جناب اتنا, باقی تو دنیا باہر ہی سی سارا. 1.5 کروڑ بندہ آ گیا جنازے. ہاں تازی رپورٹ تے یہی ہے. تے کون لے آیا کانسٹیبل دے جنازے؟ میں کہا اقبال کون لے آیا؟ کہنے لگا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے, یہ جہاں چیز ہے کیا. بس حضور نال پیار کرنا ہے, اتنا پیار کر کے ضرور جانا ہے کہ قبر حضور اے نہ فرمان تیرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی میرے واسطے. اے گل میں بیان کرن لگا 1000 واری میرا دل کلیجہ ہلدا ہے. میدان احد کافراں حضور نو ایتھے پتھر ماریا اس دین واسطے جس دین واسطے ہر بندہ بہ کے بک بک کردا. آج اسی دتا کہ دین نو سوائے بدنامی تو پاکستان دنیا میں مشہور ہے 2 نمبر مال بنا دے لوگ.
ہاں بالکل یہ مشہور ہے، جتھے کوئی جائے پاکستانی ہے اتنے کئی لوگ یہ میں گل اے منڈیو اے کیبل چ نہیں چلانی، میں اے لوگ محفلوں میں جانے جناب لوگوں نے موبائل کر لینے، شور پہ آتا محفلوں میں جی موبائل کسی کا کیوں بھائی چور؟ حضور نے فرمایا لا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن، حضور نے فرمایا جب چوری کرتا ہے اس وقت مسلمان نہیں ہوتا، یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، حضور نے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے، بدکار بدکاری کرتا ہے اس وقت مسلمان نہیں ہوتا، اور حضور نے فرمایا لا یشرب الشارب حین یشرب وهو مؤمن، فرمایا جب شرابی شراب پیتا ہے اس وقت مسلمان نہیں ہوتا۔ راوی پوچھا جی پھر کنج ہوندا؟ انہوں نے فرمایا ایمان بندے وچ انج ہوندا، ایمان تے جدوں بندہ شراب پین لگے، بدکاری کرن لگے، چوری تے ایمان انج نکل کے باہر چلے جائے۔ کوئی مسلمان بندہ چوری کر سکنا؟ اے یہ بابرکت محفل جو کسی دی جیب جو موبائل کٹ سکنا؟ حضور نے فرمایا بیس العبد عبد تمن یقودہ، حضور نے فرمایا بدترین ہے وہ انسان جس کی لالچ اسے کبھی اس در پر لے جائے، کبھی اس در پر لے جائے، کبھی اس محفل میں لے جائے، کبھی اس کی جیب صاف کرتا ہے، بدترین ہے وہ انسان۔ اس واسطے سونا بھی پیا ہوئے نا تو محمد عربی دا غلام آپ ٹیڑھی کر کے گزر جائے۔ میرا کی تعلق ہے، میں جس محبوب دا غلام ہاں انہاں سانو اے تعلیمہ نہیں دیتی۔ ہاں جی لبیک یا رسول اللہ، توجہ ہوں اپنا این سینے تان کے حضور دے نعرے ہوں نہیں لانے، ویسے مینوں پتہ تساں لا چھڈے جڑے نعرے لانے، اینج کر کے ساری کن بند کر دیو، جڑا گل کہو کہ یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا، انہوں نے کہا داسا ہے رسول اللہ کا چہرہ انور کیسے تھا؟ میں ہوں حدیث پاک پڑھن لگا جی، ہاں جی حضور کا چہرہ انور کیسے تھا، حضور کی مبارک زلفیں کیسی تھیں، حضور کی انگلیاں مبارک کیسی تھیں، رسول اللہ کی مبارک آنکھیں کیسی تھیں، حضور کے لب ہائے مبارک کیسے تھے، حضور کے دندان مبارک کیسے تھے، حضور چلتے کیسے تھے، حضور مسکراتے کیسے تھے، حضور تو وڈا سونا کوئی نہیں، حضور تو وڈا سونی گل کسی نہیں کی تھی، حضور تو وڈا قبیلہ کسی دا کوئی نہیں، جنہیں اچانک ویکھیا پھر کی گل کی تھی، تے جڑا قریب آیا پھر انہوں نے حضور دے بارے کی گل کی تھی۔ بس میری آخری حدیث پڑھن تو بعد اے میں بہت ساری یاد ہیں، تو ساری رات بیٹھے رہے وہ جو میں قرآن پڑھنا نا حدیث بھی میں انجے یاد ہے۔ وجہ کہ وجہ یہ کہ مالک کتا رکھ دیں تو بڑا چون کے رکھ دیں، ہاں جی اے نہ ہو اوکھا ویڑا آوے تو کتا دم دبا کے تو ہاں جی میں دو ہاتھیں بھی ہاتھ کڑیاں لوائی ہیں، ایتھے بھی مینوں بدی رکھے نے ایتھے، پھر بھی میں ہستا رہا۔ وہ کہتے ہیں کیوں؟ میں کہا اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال و نیات و عزائم و خواتر مذالک عنده جلی۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ کر رہے ہیں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں، حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ مولوی خادم اس محفل میں کس نیت سے آیا اور آپ کس نیت سے بیٹھے، حضور کو ہماری نیتوں کو بھی پتا ہے، اور فرماتے ہیں حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ مولوی آپ اس وقت کیا سینے میں سوچ رہے ہیں، میں حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ میرا امتی سوچ کیا رہا ہے۔ تو سانو تو پریشانی کدی ہوئی نہیں، جے مالک ساڈے اس حالت وچ بھی کہندے نے ہتکڑی لواؤ مقدمے جلو تے اسی راضی ہیں۔ زور بھائی لاؤ، اے زور لاؤ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ گل نعرے ہوندے مالکاں دے کتےاں دے نعرے نہیں ہوندے، حضور کی بات کریں، جب حضور کی بات ہو جائے گی نا تو پھر بلال بھی کعبے کی چھت پر چڑھ ہی جائے۔ میں اس امن دا قائل کوئی نہیں جو آج امن کی باتیں کرتے ہیں، جدو حضرت بلال نو کٹ پہ رہی ہوئے اس وقت میں امن کا قائل نہیں، ہاں جدو بلال کعبے دی چھت اس وقت میں بھی امن کا قائل۔ جدو مسلمانوں دیا برما دیا بچیاں چیخان کہ ہے جی کوئی طارق بن زیاد، اگو آواز آوے نہیں اب تو اسلام امن کا درس دے، کیوں جی برما دیا بچیاں چیخ رہی ہوں امن، 40,000 مسلمان برما دے، انہاں دے بدن تے کپڑے بھی کوئی نہیں، این جو گوشت بنا دیں جی اسی بکریاں دے گوشت بنا دیں، انہاں دے بت مت کھڑے ہو کے ڈھول بجا دیں کہ محمد عربی دے غلاماں دا گوشت اسی گدھا نو کھوا رہے ہیں۔ اس وقت مولوی تقریر کرے اسلام امن کا درس دیتا ہے، اس وقت محمد عربی کی تلوار
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. شام دیاں بچیاں دیوار تے لکھ دے من دوبارہ عمر نہیں آنا. اس وقت اسلام امن کا درس نہیں دیتا. ہاں اسلام اس وقت امن کا درس دیتا ہے جب رسول اللہ فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہو. اس دن پھر حضور نے فرمایا آج جو ہتھیار پھینک دے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے. جرا دروازہ بند کر دے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے. جڑا حرم کعبہ چلا جائے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے. جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے. جو حکیم بن نظام کے گھر جائے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے. کوئی سمجھو دین نو. جی دین نہیں آندا تو پھر سمجھو کسی کو. کیوں جی پوری دنیا تے مسلمانوں دے کیڑا ملک ہے جتھے امن تے سکون ہے اور کفر ساڑے تے ننگیاں گلاں کرے اور مولوی حضور کی تلوار کی نفی کرے. مولوی خادم کمزور ہے نا, تلوار نہیں اٹھا سکتا, تو اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ خالد بن ولید کی تلوار کی نفی. خالد بن ولید دے مزار ہوتے جڑی تلوار پئی سی نا اس ویلے تے میں ٹھیک سی, دو ہاتھ نال میرے کو چکی نہیں سی جاندی تے خالد بن ولید اینجن چلاندے سن. میرے کو دو ہاتھ نال چکی نہیں سی گئی تے خالد بن ولید اینج چلاندے سن. میں اقبال کو پوچھا مدینہ پاک تے صحابہ رج کے کھجور بھی نہیں سی کھادی, وہ کیڑی پاور سی؟ اقبال کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور ہے جس پاور نال صحابہ سمندر وچ گھوڑے سٹے, دریا وچ گھوڑے سٹے. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور, اس پاور دی اج گل ہی کوئی نہیں. ہر بندہ کہندا چھڈو جی جتھے کوئی لگیا لگے ہی رہن دیو. میں کہا پھر دس حضور کی آمد کا مقصد بتا پھر کیا ہے؟ کیوں جی زرداری دا پٹھا جا کے مورتیاں تے دودھ سٹیا, ایک فیڈر کدی تھر دے بچے نو انہیں جا کے نہیں دیتا. تھر دے بچے تا قیامت نو آن گے نا یا رسول اللہ اینا مورتیاں تے دودھ پائے تے میں بغیر دودھ کو تھر تے مر گیا. ساڈے نال کوئی گل کرو بہ کے جڑا دین دی کوئی گل ہے. پاکستان صرف حضور دے دین واسطے بنیا, بس کسی دی بدماشی واسطے نہیں بنیا, کسی دی غنڈہ گردی واسطے نہیں بنیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یار اینج زور لانا ہے کہ ادھر کنیکشن 47 نہ ملنا ہے تا 2018 میں تبدیلی آنی. پاکستان کا مطلب کیا؟ تھوڑا جا زور اور لاؤ. ٹھوکر تک تے آواز پہنچی ہے, ادھروں گجر خان تک پہنچ گئی, سمجھ آئی نا بات؟ تے اے تھوڑے جے اور اسلام آباد بھی داخل ہوئے, نال ادھر بھی داخل ہوئے, ہاں جی نال سندھ بھی جائے, بلوچستان بھی جائے, نال جناب سرحد وچ بھی جائے. ہاں اے نعرہ سی لانا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ حیدر قصور گنڈا سنگھ بارڈر تو اگے چلی گئی, مودی بھی پریشان ہو رہے. آئی آئی اے بھی نعرہ لاؤ. او بابا لاندا نا مقبوضہ کشمیر دا, وہ کہندا آئی آئی آزادی, اب لے کے رہیں گے آزادی, یہ وعدہ ہمارا. اے نعرہ لاؤ تے مقبوضہ کشمیر دے مسلماناں نوں بھی روزانہ ظلم. آئی آئی سارے بولو نا یار, آئی آئی اب لے کے رہیں گے, یہ وعدہ ہمارا. پاکستان کا مطلب کیا؟ آن علی ابن ابی حدیث پاک. پھر میری گفتگو ترجمہ حضرت صاحب انہاں دے ذمہ بھی نہیں, ترجمہ اپنے محلے دے امام کو پوچھ لینا. ہاں جی کیوں جی, میں صرف حدیث پڑھن لگا. کیوں جی اپنے گھر شمائل ترمذی رکھو, اپنے پتر نو روزانہ سنایا. پترا جاننا حضور دی ہتھیلیاں کی وجہ سے, سمجھ آئی؟ جاننا حضور دے ابرو کی وجہ سے. حضور نو ویکھ کے رب یاد آندا سی, جڑا بے صورت ہے انہیں صورت کی وجہ پڑھائی. عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالكثير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب اداج العينين اهدب الاشفار جليل المشاش والقتت اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب واذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة والينهم عريقة واكرمهم عشيرا من رأوا بداهة هابا ومن خالته معرفة أحبا
یقول نائت لمر قبلہ ولا بعدہ مثلا لبیک یا رسول اللہ